جو انصار صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین تھے وہ بھی کئی قبیلوں میں بچے ہوئے تھے۔ ان میں دو قبیلے خاص طور پر قابل ذکر تھے اور بڑے اہم تھے۔ ایک قبیلہ اوس تھا، ایک قبیلہ خزرج تھا۔ اسلام کی تاریخ سے پہلے، اسلام کے دامن میں آنے سے پہلے ان قبیلوں کی حالت یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے انتہائی دشمن قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج کے لوگ ایک دوسرے کے انتہائی مخالف، اور ہمیشہ ان کے درمیان لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ قتل و غارت گری ہوتی تھی۔ ایک معمولی مسئلے کو لے کر کیا ہے، اتنا مسئلہ بڑھ جاتا تھا ان کے درمیان کہ خون خرابہ تک ہو جاتا تھا، کئی لوگ ادھر کے مارے جاتے، کئی لوگ ادھر کے مارے جاتے۔ اس طرح برسہ برس سے ان کے درمیان کیا ہے، یہ دشمنیاں چل رہی تھی اوس اور خزرج کے درمیان۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیارے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو رسول اکرم علیہ السلام کی آمد کے بعد، آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد، اسلامی اخوت نے ایسا اثر دکھایا کہ جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، حامی اور ایک دوسرے کے غم گسار اور مددگار بن گئے۔ وہ ساری ماضی کی، گزرے ہوئے زمانے کی ساری چیزوں کو بھول کر کیا ہے، اسلام کے دامن میں انتہائی امن و عافیت کے ساتھ وہ رہنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پرامن ماحول وہاں پر بنایا تھا تو وہیں کچھ افراد ایسے بھی تھے جو آقا علیہ السلام سے بھی جلتے تھے، آپ کی دعوت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور وہ تھے یہودی جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ تو تھا، علم تھا۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے۔ باپ اپنے بچے کو پہچاننے میں جیسے خطا نہیں کرتا، ایسے انہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، انہیں معلوم تھا، لیکن اپنے مفادات کے لیے، اپنے دنیاوی اغراض کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو غلط ثابت کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے، مگر اس کوشش کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بلندی عطا فرمائی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے مہمان ہو گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ تو اب ماضی میں وہ یہ کرتے تھے کہ ان دونوں قبیلوں کو لڑاتے تھے، خود ان کے درمیان کیا ہے حکم بن کے بیٹھ جاتے تھے، فیصل بن کے بیٹھ جاتے تھے، دونوں کی طرف ہمدردی دکھا کے کیا ہے دونوں کی محبتیں، دونوں کی چاہتیں اپنی طرف کرتے تھے، خود لڑاتے تھے، خود ملانے کا کیا ہے ڈھونگ کرتے تھے۔ یہ ماضی میں ان کا معاملہ تھا یہودیوں کا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ سارے معاملات ختم ہو گئے، اور بالکل کیا ہے دل کی گہرائیوں سے اوس اور خزرج کے جو مسلمان تھے جنہیں انصار کہتے ہیں، یہ انصار صحابہ ایک دوسرے کے دوست ہو گئے، ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا جو شان نزول اس سے پیشتر 2-3 آیتوں کے پہلے مفسرین نے بیان فرمایا، جو آیت میں نے تلاوت کی خطبے کے بعد، کہ انصار صحابہ جس میں اوس و خزرج کے لوگ بھی تھے، کہیں بیٹھے ایک بیٹھک میں، ایک مجلس میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کیا ہے خوش آئند موڑ میں تھی، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہو رہے تھے، بات چیت کر کے مسکرا رہے تھے۔ وہاں سے ایک یہودی کا گزر ہوا، اور وہ یہودی جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو تلملا گیا۔ پہلے تو اسے یہودیوں کو جو اپنی مرکزیت وہاں پر تھی اس کا ختم ہونے کا ایک ملال تھا، پھر رسول اکرم علیہ السلام کے دین کے غلبہ جو دن بدن ہو رہا تھا اس کے لیے بھی وہ بہت نالاں تھے، اور ادھر یہ لوگ ان کے معاون و مددگار تھے یہ لوگ، اور وہ آج کیا ہے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر، ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے ہمدردی، ایک دوسرے سے پیار و محبت، ایک دوسرے سے دوستانہ جو تعلق انہوں نے دیکھا تو اور زیادہ تکلیف۔ وہ یہودی دیکھ کر گیا اور جا کر کیا ہے اپنے ایک چاہنے والے کو، یہودی کو بھیجا کہ اس مجلس میں جاؤ اور کسی نہ کسی بہانے سے ایسے اشعار پڑھو جس میں کیا ہے ان کا ماضی ہو، کیونکہ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جنگ ہوتی تھی، جنگ ہونے کے بعد شاعروں کا کام یہ تھا کہ یہ قبیلے کا شاعر کیا ہے اپنے مرنے والوں کی شان میں مرثیہ پڑھتا، مرثیہ، آج بھی یہ شیعہ کرتے ہیں نا مرثیہ، تو مرثیہ پڑھتا۔ مرثیے میں کیا ہوتا، ایسے اشعار کہے جاتے جس میں
مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی اور اس کے سے جدا ہونے پر کیا ہے غم کا اظہار کیا جاتا، اس کو کہتے ہیں مرثیہ۔ اشعار کا مضمون اگر یہ رہا تو اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اگر اشعار میں عورت کی خوبصورتی کو بیان کی جائے تو اس کو غزل کہتے ہیں، اور رسول اکرم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا جائے تو وہ اشعار نعت کہلاتے ہیں، اور انہی اشعار میں اللہ کی تعریف کی جائے تو اس کو حمد کہتے ہیں، اور کسی نیک بندے کی تعریف کی جائے تو اسے منقبت کہتے ہیں۔ اشعاری اشعار ہوتے ہیں لیکن اشعار کا مضمون کے اعتبار سے اس کا نام بدلتا ہے، مضمون کے اعتبار سے اس کا نام۔ تو مرثیہ کہتے ہیں ان اشعار کو جس میں مرے ہوئے لوگوں کی خوبیاں وغیرہ بیان کی جاتی ہے۔ تو عرب میں یہ طور تھا، یہ طریقہ تھا، کوئی مر جاتا تو اس میں جو ہے نا اس کے شان میں شاعری کہی جاتی، اور خاص طور پہ اگر اس جنگوں میں مر جاتا ہو، ایسی لڑائیوں میں مر جاتا، تو مرنے والے کے قبیلے سے اگر کوئی شاعر ہے تو اس کی شاعری میں وہ اپنے مرنے والے کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کیا کرتا، مارنے والوں کے ظلم کو بھی بیان کرتا، مارنے والوں کی خامیوں کو بھی بیان کرتا۔ اب ایسے اشعار ہوتے تھے تو اس نے کچھ اشعار منتخب کیے، اس مجلس میں جا کر پڑھنا شروع کر دیا، اس مجلس میں جا کر وہ اشعار کو پڑھنا شروع کر دیا جس میں ہے نا اوس و خزرج کے درمیان ماضی میں جو لڑائیاں ہوئی تھی، قتل و غارت گری ہوئی تھی، ان کے آدمی بھی مارے گئے تھے، ان کے آدمی بھی مارے گئے تھے، اس پر جو اشعار کہے گئے تھے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اچانک اس مجلس کا جو ماحول ہے وہ بدل گیا، بات بات میں ایسی کیفیت ہو گئی، تھوڑی دیر پہلے بالکل دوستانہ ماحول تھا، اب حالت ایسی ہو گئی کہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو، تلواریں میان سے باہر آ گئی۔ یہ اطلاع رسول اکرم علیہ السلام کو پہنچی، آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، دونوں کے بیچ میں آپ ٹھہر گئے، دونوں طرف سے کیا ہے سب بندی ہو گئی تھی، آقا علیہ السلام درمیان میں ٹھہرے اور ٹھہر کر انہیں تنبیہ کیا، انہیں شیطان کے وار سے بتایا کہ کیسے شیطان وار کرتا ہے اور کس طرح انسان کے اندر کیا ہے شیطان اثر انداز کرتا ہے۔ نصیحت فرمائی، نصیحت کا اثر ہوا اور ان صحابہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا کرنے جا رہے تھے، اور تھوڑی دیر پہلے جو تلواریں نکلی تھی وہ واپس میان میں چلی گئی اور صحابہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ انہوں نے اللہ کے وسلم کے دست مبارک پر کیا ہے دوبارہ اس واقعے کو لے کر کیا ہے توبہ بھی کی، اس واقعے کو لے کر کیا ہے معذرت بھی چاہی اور عہد بھی کیا کہ آئندہ کیا ہے شیطان کے اغوا کاریوں میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس میں تو صحابہ کی نیک نیتی تو بالکل واضح ہو جاتی ہے، وہ کتنے صاف دل کے تھے اور کس طرح رسول اکرم علیہ السلام کی باتوں کو ایک دم سے قبول کر لیتے تھے، اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی رسول پاک کا نام جو ہے انہیں بالکل خوابوں میں کر دیتا تھا، کیونکہ غصے کی حالت میں بھی تلواریں چلنے والی ہیں، ایسی حالت میں آدمی کسی کی بھی نہیں سنتا، لیکن جب رسول اکرم تشریف لائے تو بالکل ماحول بدل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی، پرانا زمانہ یاد آ جائے گا، لیکن رسول اکرم تشریف لائے تو بالکل ماحول پہلے کے جیسا پیار و محبت والا ہو گیا۔ مگر اس کے پیچھے سازش کس کی تھی؟ ان یہودیوں کی۔